ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے جو متعلقہ شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں انہیں ہم دعوت دیتے ہیں اپنے شو میں، یا جو ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے وابستہ شخصیات ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، جرنلسٹ، اسکالرز، ان سے جو ان کا ایک منفرد نقطہ نظر ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو دیکھنے کا، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹینشن ہر بار یہی رہتا ہے کہ آپ کا استفادہ ہو۔ چونکہ آج پوری دنیا میں ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سیریس ایشو ہے، ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہم نے دعوت دی ہے وادی کے ایک جانے مانے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہم نے دعوت دی ہے جموں کشمیر کے ایک ابھرتے ہوئے صحافی جہانگیر رشید صاحب کو۔ دونوں مہمانوں کا ہمارے شو میں بہت بہت استقبال۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروعات کروں گا۔ یہ دن جو آج منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، 2003 میں اس کی شروعات ہوئی، WHO نے اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار سوسائڈ پریونشن نے ایک کولیبریٹو ایفرٹ میں اس کا سٹارٹ کیا، اور ہر سال یہ 10 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ جو بنیادی اقراض و مقاصد ہے اس دن کو منانے کی، ان پہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ جب ہم سوسائڈ یا سیلف ہارم کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف سوسائڈ پریونشن، جیسے آپ نے فرمایا، تو جس حساب سے ہم اپنے پرٹیکولرلی ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، ایڈولسنٹس کی بات کرتے ہیں، ان کی جان گنوا دیتے ہیں، اور ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے شاید اپنی تکلیفوں کا خاتمہ کیا اور ہماری تکلیفوں کا یہی ایک سلیوشن ہے، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے اس فیملی پہ، اس ماں باپ پہ، اس بھائی بہن پہ جو سروائیو کرتے ہیں اس کے بعد، تو ان کا جو پھر نفسیاتی یا سائیکولوجیکل ہیلتھ رہتا ہے، یا جو اس کے نیبرز ہیں، امیجیٹ نیبرز ہیں، یا اس کے فرینڈس ہیں، جاننے پہچانے والے رشتہ دار جو اس کے نزدیکی ہیں، تو ان کے نفسیاتی ہیلتھ پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انڈیویجول کا مرنے کا ہی معاملہ نہیں ہے، اور وہ بھی غلط طریقے سے مرنے کا، کیونکہ ہر ایک پرابلم کا ایک سلیوشن ہے۔ تو اس بندے کو جیسے لگتا ہے کہ اس کا سلیوشن ہے نہیں اور اپنی جان کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے، یہ جانے بغیر، یہ سوچے بغیر کہ میرے ماں باپ کا، میرے بھائی بہن کا، میرے بچوں کا کیا ہوگا آگے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے نیبرز پہ، رشتہ داروں پہ کیا ہوگا۔ تو جس تناسب سے ہم نوجوانوں کی پرٹیکولرلی بات کریں، ان کو بدقسمتی سے ہم پچھلے 8-10 سال سے جیسے سوسائڈز کا وہ جو ریٹ بڑھا ہوا ہے، تو اس پہ روک لگانے کے لیے انفیکٹ WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2013 میں ایک ڈکلریشن دیا تھا دیٹ بائی 2020، یعنی کہ آج جو یہ سال چل رہا ہے 2020، اب تک ہمیں ایٹ لیسٹ 10% ریڈکشن آنا چاہیے سوسائڈ ریٹس میں، بٹ انفارچونیٹلی ایز آف ناؤ، ایز آئی نو اینڈ مائی نالج از کنسرن، کہ اتنا ہمیں استفادہ نہیں ہوا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب نفسیاتی طور پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یا کئی بچے جن کا امپلس بہت زیادہ ہوتا ہے، کوپنگ اتنا اسٹرانگ زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی ایون ایٹ ٹائمز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے وہ اپنے خدا نخواستہ اور یہ دن منانے کا مقصد یہی ہے کہ اس حوالے سے جانکاری عام کی جائے۔ ایبسلیوٹلی، کیوں کرتے ہیں اور کیسے ازالہ کرا جائے۔ جہانگیر صاحب، آپ صحافی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اس حوالے سے سٹوریز کرتے رہتے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی لائک آرس اگر ہم دیکھیں، اگر آپ زیادہ پاسٹ میں نہ جائیں، صرف یہی 20-30 ایئرس ڈاؤن دا لائن جائیں، تو اتنا نہیں تھا، اتنا رجحان نہیں تھا۔ اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 20-30 ایئرس ایک نہج چل پڑی، ایک ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کیسز رپورٹڈ ہو رہے ہیں ایوری آن اینڈ آف۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سماجی بدلاؤ کا حصہ ایک بنتا جا رہا ہے ہمارے میں؟ دیکھیے، جو دن بدن جو ایک ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کمپٹیشن کی، وی آر لیونگ ان کمپٹیٹیو ورلڈ، اس کا سیدھا اثر یہاں پہ جو بچے ہیں یا ینگر جنریشن میں جو بھی آتے ہیں انہی پہ پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 20-30 سال پہلے کی بات ہے، تب اتنا فوکس نہیں تھا۔ آج کی ڈیٹ میں آپ یو آر بیکم مور ڈیمانڈنگ، فیملی ہو، سوسائٹی ہو، سوسائٹی میں لگتا ہے کوئی بھی ہو، چاہے بچہ ہو، اگر ہم پہلے فیملی کی بات کریں، بچہ پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی لیول پر جاتا ہے،
یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر ایک جو بچہ ہو ہی وڈ بی بریلینٹ ان اکیڈمکس. دیٹ از ناٹ دیٹ مے ناٹ بی دا کیس. ہر ایک بچے کا اپنا ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایک بچہ اسپورٹس میں اچھا ہوتا ہے, دوسرا اکیڈمکس میں ہوتا ہے. جب آپ یہی چیزیں آپ وین یو گو اینڈ پریشرائز یور چلڈرن, بچوں کو آپ پریشرائز کریں کہ نہیں جی آپ نے 90% مارکس لائے ہیں, آپ کو 98% لانے تھے, فار دیٹ میٹر, سمپل ایگزامپل. تو اس کو بیچارے کو تو ذہن پہ رہتا ہے یار ایک دن تو میں نے 90% کے مارکس لائے, تبھی میرے بچے میرے ماں باپ یا میری سوسائٹی میں میرے رشتہ دار وہ پھر بھی مجھے کوستے ہیں. دیٹ مینس آئی ایم لیکنگ سم ویئر. پھر جب یہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے, پائل اپ ہو جاتا ہے بہت زیادہ, تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے بس میں اس سے آزاد ہو گیا. ان کو لگتا ہے دیٹ از دا بیسٹ سولوشن, دیٹ از دا سولوشن, یس دے گو فار دا ایکسٹریم اسٹیپ. تو یہی وجہ مجھے تو لگتا ہے. اوکے, یہ وجوہات ہے. ڈاکٹر صاحب ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کے پاس بہت سارے کیسز اس طرح سے آتے ہوں گے. یہ جو ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے, پریزنٹلی کیا ریٹ ہے ہمارے یہاں جو سوسائڈ کا, اگر یہاں کشمیر کی بات کریں؟ دیکھیے دا فگرس اگر ہم بات کریں تو جو بھی فگرس ہیں وہ ہاسپٹل فگرس ہیں. جی. اینڈ جیسے جہانگیر صاحب نے بتا دیا کہ موسٹ آف دا ٹائمز سوسائڈ از انڈر رپورٹڈ. اوکے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جب بندہ گزر جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مینس سے اس نے اپنی جان لے لی, تو نارملی لوگوں کا یہ رجحان ہوتا کہ اس کو چھپا دیں, کہیں پولیس کیس بن جائے گا, اسٹگما ہو جائے گا, یار پتہ نہیں ان کے گھر میں کیسے حالات تھے, کیوں اس نے اپنی جان لے لی. سو موسٹ آف دا ٹائمز جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اٹ از جسٹ دا ٹپ آف آئس برگ وی سی. ہم صرف اوپر والا وہ تودہ دیکھتے ہیں, جو اصل میں جو پانی کے نیچے ہے وہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے, کیونکہ وہ ہاسپٹل یا تو پہنچ نہیں جاتے ہیں یا وہ کتراتے ہیں چھوڑ دیں اب لڑکی ہے اب پتہ نہیں کیا ہوگا, بدنامی ہو جائے گی. بٹ ریسنٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ ان مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ جو ہمارا ہے 2017 میں جو ایکٹ بن گیا, تو اس کے حساب سے کرمنلٹی ختم ہو گئی. دیٹ مینس اٹس ناٹ اے کرائم کہ اگر آپ نے سوسائڈ کری تو آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو بھی اٹھا کے لے جائے گا. سو دیٹ وے اٹ ہیز انکریج دیٹ پیپل شوڈ ایکچولی سیک ہیلپ. اگر انہوں نے اٹیمپٹ بھی کرا ہے لیکن ابھی زندہ ہے, ہسپتال پہنچانا چاہتے ہیں گھر والے اس کو, تو اٹ ول فیسلٹیٹ دیم کہ اب یہ کرائم نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل جا کے اگر یہ بیچارہ بچ جاتا ہے, یہ لڑکا یا لڑکی ہے جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے, تو اس سے فیسلٹیشن ہوتا ہے کہ اس انسان کی جان بچ جائے. تو جہاں تک آپ نے تناسب کی بات کہی, میں جنرلی اگر گلوبل لیول پہ کہوں کہ ایوری 40 seconds we lose one life because of suicide. اینڈ اگر ہم اوور آل ورلڈ کی بات کریں تو 50% پلس اراؤنڈ 52 to 53% آف جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, دیٹ از کنٹریبیوٹیڈ بائی انڈیا اینڈ چائنا اونلی, فل ہول ورلڈ میں. تو نصف سے زیادہ لوگ جو اپنی جان لے لیتے ہیں وہ ہندوستان اور چائنا سے ہیں, اور اس میں ہندوستان کا کنٹریبیوشن 26 ہے, وچ آئی ڈاؤٹ. دا ریزن از دیٹ ایز آئی سیڈ یہاں پہ رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے, تو یہ اس سے بہت زیادہ اوپر پرسنٹیج ہوگی. جی جہانگیر صاحب, جیسا کہ آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ کے پاس تو بہت سارے اس طرح کے رپورٹس ہوتے ہوں گے, جو میجارٹی آف کیسز میں جو ریزن بیہائنڈ آپ دیکھتے ہیں, پھر جب آپ سٹوری فائل کرتے ہیں, میجارٹی آف دا کیسز میں کیا ریزن آپ دیکھتے ہیں جو موٹے موٹے وجوہات ہیں یہاں پہ ہمارے کانٹیکسٹ میں؟ ایک تو ایجوکیشن ہوا, جی, دوسرا کیریئر, جی, تیسرا ہوا پھر آپ کا جو میریڈ لائف کو آپ بولتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی پی جی کرتا ہے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, اگر وہ پروفیشنل ہو تو اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ ہی وانٹس ٹو گو فردر اپ زیادہ. تو جب ان کی زیادہ یہاں سے ان کی اے پی بڑھ جاتی ہے, ایک سٹیج ایسا آتا ہے دے فیل کہ یار سب کچھ تو ہو گیا, بٹ واٹ اباؤٹ مائی اون سیلف. جو ڈیلیڈ ہوتا ہے ان کی میرج میں, وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. ایجوکیشن میں جیسے میں نے آپ کو بولا, اف یو پٹ پریشر آن یور چلڈرن, اگر ان پہ آپ دباؤ ڈالیں گے, ان کو لگتا ہے نہیں اس سے بہتر تو میں نہیں کر سکتا, اگر میں بہتر نہیں کر سکتا میرے اوپر پریشر تو بڑھتا ہی جائے گا. تو میں نے جیسے پہلے بھی بتا, ان کو لگتا ہے کہ بس کریئر ہوا, کریئر ہوا, کوئی جیسے ہر کوئی تو پروفیشنل نہیں بن سکتا, ڈاکٹر, انجینئر, ایڈوکیٹ یا فار دیٹ میٹر جرنلسٹ یا کوئی اور اچھا جو جیسے پروفیشنل فیلڈ ہوتے ہیں. تو یو نیڈ ایچ اینڈ ایوری سیکشن ان دا سوسائٹی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ
समझने के लिए तैयार नहीं है. तो ये जो बंदा सुसाइड के लिए जाता है, ये अल्टीमेटली इसको अपना एक सोल्यूशन मान के चलता है इसकी तरफ. ओके. 80,000 अगर वर्ल्ड वाइड देखिए, 80,000 सुसाइड्स, 80,000 पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सुसाइड. 8 लाख लोग मरते हैं. एवरी 40 सेकंड वी हैव अ सुसाइड. ओके. अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, फॉर एवरी आवर वी हैव अ सुसाइड, स्टूडेंट सुसाइड. ओके. दिन में 28 बच्चे सुसाइड करते हैं. पहले, इससे पहले कि क्या वजूहात है स्टूडेंट उस एरा पे हम जाए, उस एरिया में हम जाए, सबसे पहले एक आम आदमी, आप तो एक साइकेट्रिस्ट है, आपको पता चलता है वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, वार्निंग कैसे सिम्टम्स पता चलेंगे कि ये बंदा सामने वाला आने वाले टाइम में सुसाइड के लिए जा रहा है. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गेट कीपर इन सुसाइड प्रिवेंशन, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे. गेट कीपर वो वाला गेट कीपर नहीं है जो स्कूल के बाहर या आपके ऑफिस के बाहर या मेरे अस्पताल के बाहर खड़ा है, वो वाला गेट कीपर नहीं है. गेट कीपर इज़ यू, मी एंड जहांगीर साहब एज वेल. ओके. व्हाट इज़ गेट कीपर इज़ दैट, उसका रोल जो रहता है कि मैं अपने, फॉर एग्जांपल मैं घर का फ़र्द हूँ और मेरे घर में 5 या 8 जितने भी अफराद खाना हैं, तो मुझे तो सबकी पर्सनैलिटी पता है, सबका मिजाज पता है. तो अगर मुझे लगा किसी भी फ़र्द में, किसी भी हमारे बंदे में या मेरे रिश्तेदारों में से या मेरे दोस्तों में से या बाकी लोग जो मेरे साथ मुंसलिक हैं रोज़मर्रा के काम में, मुझे इसके बिहेवियर में, इसके रवैया में सडनली मुझे चेंज लगा, ये बिल्कुल अलग थलग रहने लगा, कोई दिलचस्पी नहीं है, मन उदास सा है, जैसे पहले इंटरेक्ट करता था वैसे नहीं करता, जैसे टीवी देखता था या किताबें पढ़ता था या बाकी जो रोज़मर्रा के काम थे वैसा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. दूसरा यह है कि या तो इरिटेबल हो गया है, एग्रेसिव हो गया है, जैसे पहले इसका ही वुड बी वेरी वेरी एक्सेप्टिव टू एवरीथिंग, ही वुड बी रिसेप्टिव टू एवरीथिंग. वो मानता था जानून मानून कशर पे वन चीज. सडनली यह वुचान अम सुन बिहेवियर वारिया इरिटेबल गसान, यह वारिया एग्रेसिव गसान. सो मैंने वनुक मकसद कि कहीं इंडिकेटर्स या रिस्क फैक्टर्स अस वनो इत पे मोन एकेडमिक्स. देखिए जो सुसाइड का मामला है वो सदियों से होता आ रहा है, तो उन दिनों भी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी. ऑफ कोर्स जो इन्होंने बता दिए इट हैज़ एडिड टू द इश्यूज़, बट जो हमने रिस्क फैक्टर्स अपने हिसाब से साइंटिफिकली जो हमने देखा हुआ है, इट इज़ अगर बायोलॉजिकल या जेनेटिक टेंडेंसी हो, खुदा न खास्ता किसी के घर में ऑलरेडी ऐसा हुआ हो, सेल्फ हार्म हुआ हो या किसी ने अपनी जान ली हो, यू हैव टू बी कॉशियस. अगर इस फैमिली में किसी को सिम्टम्स होते हैं, घर वालों को बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है. एब्सोल्युटली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है, इट्स अ बायोलॉजिकली ड्रिवन फिनोमिना. सेकंड इज़ दैट गॉड फॉरबिड कि चाइल्डहुड में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, चाहे फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ जिसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ हुआ है. फिर गॉड फॉरबिड बुलिंग के मामले आते हैं. स्कूल बच्चा गया, स्कूल में बुलिंग होगी, चाहे कोई भी, वो बस में चढ़ा, चाहे जो भी बस के साथ स्टाफ मुंसलिक होता है या स्कूल का जो स्टाफ होता है, उनसे खुदा न खास्ता किसी तरीके से उसके साथ बुलिंग होगी. इन एडिशन अगर कोई मैराइटल डिस्कॉर्ड हैं तो उसकी वजह से, या एल्डरली पॉपुलेशन अगर बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले हैं, बच्चे साथ में नहीं रह रहे हैं, या सेपरेटेड है या सिंगल कोई रहता है, या जैसे मैंने कहा कि खुदा न खास्ता किसी को बहुत ज़्यादा टर्मिनल इलनेसेस हैं. सो फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट जो स्टडीज़ भी हैं, 70 to 80% ऑफ पीपल जो ऐसा सोचते हैं खुदकशी का या अपने आप को नुकसान पहुँचाने का, हार्म करने का, उनमें साइकियाट्रिक इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस मेंटल इलनेसेस. कुछ लोगों में, जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात कही कि 20 लोग दिन में सुसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो इम्पल्स होता है सडनली, इवन थोड़ी सी लड़ाई होगी, माँ बाप ने कुछ कहा, मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां. हाँ, तो वो ऊपर जाके ऐसा स्टेप उठा लेते हैं बगैर ये सोचे समझे कि हमारे घर वालों के पे क्या बीतेगी. सो उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत इम्पल्सिव होते हैं. तो ये चीज़ें लेके अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है कि इस पॉपुलेशन को हमें बिल्कुल अपनी ऑब्जर्वेशन में अंडर सर्विलेंस रखना है, ताकि अगर इनमें कोई चेंज आ गई, कोई सिग्निफिकेंट चेंज इनके बिहेवियर में, उनके उठने बैठने में, उनके खाने पीने में, उनके सोने में,
ان کے اوور آل انٹریکشن میں یا ان جنرل روٹین لائف میں ان میں سگنیفیکنٹ چینج آ گیا. یو نیڈ ٹو پک, یس, پراپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. جی جہانگیر صاحب, اگر ایج گروپ کا دیکھا جائے 15 to 29 سب سے زیادہ والنریبل مانا جا رہا ہے اس حوالے سے, ایز اے جرنلسٹ آپ کی آبزرویشنز میں جو اس ایج گروپ کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا ایکسٹریم سٹیپ کے لیے جانا چاہتا ہے, کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن پہ ہم کو نظر رکھنی چاہیے ایز اے سوسائٹی, ایز اے پیرنٹ, ایز اے سویلائزڈ سٹیزن آف دی سوسائٹی؟ دیکھیے تاجم صاحب, پچھلے کچھ مجھے لگتا ہے 30-35 سال یا اس سے کم بھی, جی, یہاں پہ ایک, وہ تو ویسے گلوبل فنامنا ہے, وی کین ناٹ رن اوے فرام دیٹ, وہ جو ایک یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا یہاں پہ. جی, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بول رہے تھے کہ کوئی بچہ یا کوئی یہ بچی جس کا لیک آف انٹرسٹ ہو یا کچھ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے یا اینگری ہو جاتا ہے, جوائنٹ فیملی سیٹ اپ میں آپ کا یہ تھا, آپ کے فیملی ممبرس چونکہ وہ تھے, اگر کسی ایک کو مس ہو جاتا تو دوسرا اس کو بالکل کنیکٹ تھا. اب تو نیوکلیر فیملیز بن گئی. جی, آپ کے گھر میں پیرنٹس ہیں, بھائی یا بہن ہے, بوتھ پیرنٹس آر ورکنگ, صبح جانا ڈیوٹی پہ, شام کو آنا, تو وہ جو آپ مانیٹرنگ یا گیٹ کیپنگ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, جی جی, وہ تو ایک فیکٹر وہ ختم ہو گیا وہاں, اوکے, دیٹ از گون دیئر. تو یہی چیزیں جب ہوں گی نا تو اوبیسلی کسی کو کوئی جیسے اسٹریس جس کو ہم بولتے ہیں, اسٹریس کو دور کرنے کے لیے جو آپ کے جو اس کا سولوشن ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں نہیں ہے. وین دیئر از نو سولوشن یو ٹینڈ ٹو گو فردر ڈیپ انٹو دی ٹربل. پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے اٹس اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب تو مجھے واپسی کے کوئی امکان نہیں ہے یہاں سے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے آپ بول رہے ہیں یہاں سے انسان ایک ایکسٹریم سٹیپ کے لیے جانا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کووڈ کی وجہ سے آن گوئنگ جو پینڈیمک ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اس نے ڈائنامکس چینج کر دی. اب آئسولیشن زیادہ بڑھ گیا, اب سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک وہ ہے, جیسے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے اب آن اینڈ آف نہیں جا پاتے ہیں. فار دیٹ میٹر گائیڈ لائنس ہے کہ نہیں جاؤ, اگر گھر میں پرابلم ہے تو پلیز اب دوسرے گھر میں بھی مت پھیلاؤ. تو ایسے کنڈیشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی اور ہمیں اس چیز کو اب دھیان دینے کی ضرورت ہے, اس طرح کی یہ جو سوسائڈ پریونشن کی, اور اس سال اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ سینیریو چینج ہو گیا؟ پہلے اگر گھر کا اپنا نہیں نوٹس کر پاتا تھا بچے میں کوئی اب نارمل چیز, یا فار دیٹ میٹر کسی جوان میں پڑوسی پکڑ لیتا تھا, یا ماسی, ماما جی, نانا جی, کوئی تو پکڑ لیتا تھا جیسے جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے. لیکن اب تو یہ بولا جا رہا ہے اب نیو نارمل از اسٹے ہوم. تو ایسے میں کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نیو نارمل نہیں ہے اسٹیئنگ ایٹ ہوم. کشمیر کے لوگ تو پچھلے تقریباً 30 سال سے ایوری ادر ایئر وی آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم فار 4-5 months. اینڈ ون تھنگ لیکچری دیٹ وی ہیو گاٹ, آلدو وہ ہم کہیں گے کش پٹ لنڈی پٹ چھپاکاں سو گو 2G سون, سو وچ وڈ ناٹ بی ادروائز اویلیبل ان ادر لاک ڈاؤنس بفور. تو اس حساب سے آئی ایم اے پازیٹیو سائیکیٹرسٹ, آئی آلویز پازیٹیولی تھنک آئی ول ناٹ, بیکاز دیز تھنگس آر گوئنگ ٹو کم ٹو یور لائف. ڈیزاسٹرز اینڈ کیلیمٹیز ہے, یو ول آلویز پلے اے وکٹم کارڈ کہ یہ ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے تو بس میں اپنی زندگی ختم کروں گا. ایسا نہیں ہے. دس از اے یونیورسل فینامنا رائٹ ناؤ. یہ امریکہ میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, ایشیا میں بھی, آسٹریلیا, ایوری ویئر اٹ از دیر. So definitely we understand that this day was always important. It is right now more important. I agree with you fully. But at the same time, I think as a psychiatrist that I think it has given us an opportunity to communicate with our family members. Staying back, میں بھی کلینک سے جلدی فارغ ہو کے اپنی فیملی میں بیٹھ جاتا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. Earlier I would have no time going to office then to clinic, and then it's very tough. جو ہماری باقی مستورات ہیں, چاہے وہ ہاؤس وائفز تھیں یا ایون آفس گوئنگ تھی, وہ بھی بہت کم, اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں اب آفس میں یا الٹرنیٹ ڈیز جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی فیملیز کو سمجھنے کے لیے ایک اپرچونٹی ملی ہے. آئی ووڈ سے لائک دس. ہاں, جو یس, بیکاز اٹ آلویز پرووائڈس یو اپرچونٹی. سی, آپ کو کہاں پتا تھا زوم کیا چیز ہے؟ کسی کو نہیں پتا تھا. آن لائن کلاسز کے, یہ تو عجیب سا ویسٹرن سا کانسیپٹ لگ رہا تھا. آن لائن کلاسز ہیں, آن لائن پتہ نہیں. سو دیر از آلویز این اپرچونٹی ان اے کلیمٹی. دیٹ از واٹ اٹ از. اینڈ وی نیڈ ٹو سی, وی کین ناٹ جسٹ سرنڈر, پٹ آور ہینڈس اپ اینڈ بس ختم ہوگی دنیا. نہیں, انسان کی تخلیق, جو انسان اس پلانٹ پہ آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں اشرف المخلوق بنایا ہے؟
ہی ول اسٹرائیو فار ہمسیلف. وہ اپنے کھانے پینے کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے. سو وی نیڈ ٹو یوٹیلائز. تبھی میں کہہ رہا ہوں, جیسے جہانگیر صاحب نے کہا یا میں نے کہا, جو بھی اسٹریسز ہم نے کہے, چاہے ایکیڈمک پریشرز ہوں, میریٹل ڈسپیوٹس گھر میں ہوں, بلینگ ہو, کوئی بھی چیز ہو, دیر از آلویز اے سولوشن. وہ ہر گھر میں ہے. اس کا مطلب ہے ہر گھر میں سوسائڈ ہوگا. اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچایا ہے. آئی ایم اسٹل ہیپی دیٹ کہ جو کشمیر کے حوالے سے ہمارا سوسائڈ سینیریو ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ اینڈ ریسٹ آف دا کنٹری, اٹ از مچ بیٹر. I would tell you this time, I'd share with you as a mental health professional. ہاں, there is an under reporting, but at the same time I feel that جو ہمیں کوپنگ اور ریزیلینس ملا ہے پچھلے 30 سالوں سے, جو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑی ہوئی ہے, اور أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَن دٔگۍ دٔگۍ سۄن بنیمٕتۍ. تو واریاہ چھِ, ہاں سٲری وَنہٕ نہٕ بہٕ سٲری چھِ تیٖتیٛاہ زیادٕ سٹرانگ بنیمٕتۍ کہ تمن گژھِ نہٕ سٹرس کینٛہہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے دن کو اسٹرائیو کرتے ہیں, شام کو اپنے فیملی کو کھانا کھلاتے ہیں, ان میں سے کوئی سوسائڈ نہیں کرتا ہے. بٹ کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, بٹ گاڈ فاربڈ دے کمٹ سوسائڈ. سو اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ, دیر آر پیپل ہو آر ایٹ دا ہائیسٹ لیول, دے ہیو سوسائڈل آئیڈیاز, دے ہیو سوسائڈل اٹیمپٹس, اتنا اچیو کر کے بھی ہے. سو اٹ از بیسکلی دا پرابلم از دیٹ, جو میں نے رسک فیکٹرز بتا دیے, دیر از این امپلس ایٹ ٹائمز, دیر از اے اسٹریس ایٹ ٹائمز وچ از ایگزوبرنٹ ان ایگزیجریٹڈ فارم. کبھی اگر اس کو وینٹ صحیح سے نہیں لگا, اس کو سننے والا نہیں لگا, اس کے ساتھ کسی نے ایمپیتھی نہیں دکھائی, اس کا فیملی سپورٹ کم ہوگا, اس کا دوستوں کا سپورٹ سڈنلی ختم ہو جائے گا, ان کو زیادہ والنریبلٹی. بٹ جنرلی پیپل ان, میں کہوں گا جیسے آپ نے پینڈیمک کی بات کہی, جو وار کا سلسلہ, اگر آپ ہسٹری آف وارز پڑھیں گے تو اوور آل وارز کی جب ہم بات کرتے ہیں, وارز میں سوسائڈز کم ہوئی ہیں. اٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ, اٹس اے سائنٹیفک فیکٹ. سو دیٹ از واٹ اٹ از. ہاں, پینڈیمک کی وجہ سے وی انڈرسٹینڈ دیٹ ان ایمپلائمنٹ ہوئی ہے, بہت زیادہ زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. There have been challenges, but we should use these challenges as opportunities and create a new world, new norm for ourselves. Okay. جہانگیر صاحب, اسٹوڈنٹس کی پھر ایک بار میں بات کروں گا. ہر گھنٹے انڈیا میں ایک اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر رہا ہے. 28 سوسائڈس پر ڈے ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں. اور یہ عام جو تعلیمی ادارے ہیں, عام تعلیمی اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو پریمیئر انسٹیٹیوشنز, IITs اور IIMs سے اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پالیسی میکرز ان دا ایجوکیشن سیکٹر, یہ سوال میں آپ دونوں سے پوچھوں گا ایز اے جرنلسٹ, اور پھر آپ ڈاکٹر صاحب ایز اے سائیکیٹرسٹ بولیں گے, لیکن پہلے آپ بولیے ایز اے جرنلسٹ, کیا آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو پالیسی میکرز ان ایجوکیشن سیکٹر, کیا وجہ ہے جو ہمارے بچوں کو دھکیل رہے سوسائڈ کی طرف؟ نہیں, یہ جو آپ کوئی بھی پالیسی کی بات کریں, ابھی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پالیسی بنانا تو وہ تو چلتا ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن پارٹ اس کا ہے. جیسے اس کیس میں ہم دیکھیں گے, اس میں امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹیچرس کا. جی, آج کل کی جو دنیا ہے, آج کل کی مجھے نہیں لگتا, بارنگ فیو ایکسیپشنز, جو ٹیچرس ہیں جی, وہ اتنا زیادہ وہ ایک سپرویژن اور مانیٹرنگ نہیں کرتے ہیں. اوکے, دیر آر ریزنز بیہائنڈ دیٹ. جی, جیسے ہمارے بچپن میں ہم جب اسکول جاتے تو ہمیں جب غلطی ہوتی تو ڈانٹ بھی پڑتی تھی. جی, آج کا ٹیچر یہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ ڈانٹے گا. اوکے, ابھی اس نے منہ سے ایک لفظ بھی بولا ہوگا تو اس بچے کے پیرنٹس اس کو آئیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے یہ کیا. اوکے, وہ اگر وہ ٹیچر کوئی کچھ چیز بولتا ہے, دیٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف دا چائلڈ, اسٹوڈنٹ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو لاٹھی اٹھانی ہے تو اس کو مارنا, دیٹ از ناٹ سولوشن. مگر آپ اگر پیار سے اس کو سمجھائیں گے, اس کو گائیڈ کریں گے, کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ ہی ول گو ٹو اینڈ وہ پھر سوچے گا نہیں میرا سولوشن الٹیمیٹ سولوشن ہے اس کا سوسائڈ ہے کہ میں یہ کروں گا. نو, وہ کون سا بندہ ہے اس دنیا میں وہ چاہے گا جو اپنی زندگی ختم کرے گا, خاص کر بچے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن جب یہ ٹیچرس پیرنٹس اینڈ ریلیجیس لیڈرس, ریلیجیس لیڈرس ہیو ٹو پلے آلسو امپورٹنٹ رول. کیونکہ ہم جاتے ہیں ایز اے مسلم, ایز اے جو بھی ریلیجن ہو, آپ کا جو ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے وہ جو بولتا ہے آپ اس کو پتھر کی لکیر مانتے ہیں. بولتا نہیں ہے اپوز کیا, یہ تو سچ بول رہا ہے. جب آپ کے انفارچونیٹلی, آپ مجھے یہ بتائیے جو ہمارے ریلیجیس لیڈرس ہیں, یہ تو ایک سوسائڈ ایک ایشو ہے, یہاں پہ اتنے سارے سوشل ایشوز ہیں. Unfortunately, they don't talk on this issue. Okay. جمعہ کو واز کو تبلیغ کہنے کا مطلب ہے کہ جو کمیونٹی کے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں سب کا اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟
آئی ووڈ بیسکلی اٹس اے ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو اس میں جیسے پنجہ ہے ہمارا 5 چیزیں ہیں جو میرے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں سائنٹیفکلی. ون از گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز دیٹ انکلوڈس اٹ سیلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, جہاں پہ ہمیں اسٹرینتھ کرنا ان کو اس بات کے بارے میں بات کرنے کے لیے, اس مدعے کے بارے میں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از دا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, دیٹ انکلوڈس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, سائکیاٹرسٹ, کلینکل سائیکالوجسٹ, کاؤنسلرز. تیسرا اور ایک اہم شعبہ ہے NGOs, non-governmental, or they have a big role that includes these spiritual and religious leaders. اور ایک important ہے, that is very important, is the individual. If you, me and everybody, we can contribute. اور ایک لاسٹ میں جہانگیر صاحب کی طرف آتا ہوں, وہ میڈیا ہے. میڈیا کا بھی اس میں رول ہے. Yes. جہاں تک ایجوکیشن کا رول ہے, we have counselors. I had a debate in the morning with the counselors of education department, and they were very proactive. There are some people who are doing extraordinary work, very good work, but it goes unrecognized. سمجھ گئے آپ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سٹگما ہے ابھی سائیکیاٹرک النس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس آنے کا. تو اس سٹگما کو ایڈریس کرنے, جیسے انہوں نے کہا کہ سوشل ایشوز ہیں, دس از ون آف دا سوشل ایشوز. ہاں, وہ اس لیول پہ ہمارے پاس آتے ہیں. تم سے لوگ کیا بولیں گے, تم سے تاس لیول پہ ایسنے شیما. ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہے, اور میں ایک چیز ہمارا رہ گیا مین, وہ لیڈیز کا, خواتین کا جو سیکشن ہے ہماری سوسائٹی میں, اس میں بھی ریٹ آف یہ دس سوسائڈ از ویری ہائی. ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح کے کیسز کتنا کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں اس چیز کو؟ وہ بھی بہت حد تک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ ایز پر اسٹڈیز اینڈ لٹریچر جو ہم نے دیکھا ہے, انفیکٹ جو میں نے ریسرچ سنس لانگ ٹائم ناؤ, تو میلز آر ایکچولی مور پرون ٹو سوسائڈس ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. اٹس دا لٹریچر وچ از رائٹنگ اٹ. تو جس حساب سے میرا نالج ہے وہ زیادہ تر کرتے ہیں. بٹ یہاں پہ لاسٹ میں, سینس آپ نے بتایا کہ کنکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے, وقت کم ہے, تو 2 چیزیں میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. آپ اپنا میسج بتا دیجیے. جی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, رائٹ, یہ پیرور اس کرو اتھ لینگویج میں اس کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک بلند مرتبے سے بنایا ہے, اشرف المخلوق بنایا ہے. تو ہمیں اٹس اے گفٹ, وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ اٹ دس لائف. اینڈ دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف میں ڈالتا ہے, لیکن اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے جو وہ برداشت نہ کر سکے. تو ہمیشہ سمجھیں, اگر آپ کسی بھی تکلیف میں ہوں, یہ بچہ ایگزام میں ہے, ہم سٹریس میں ہو, گھر میں کوئی بیمار ہے, مجھے کوئی زیادہ تکلیف ہے, خدا نخواستہ واریاہ ولٹ تکلیف چھم, یہ گئے زانن کہ یہ شاید میکسمم ام تکلیف ہو. ڈونٹ گو ٹوورڈز سوسائڈ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرو. ہی ول make the solution for you. Just wait for the time and you will be happy in health. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. جہانگیر صاحب آپ کا میسج؟ بس stay positive. جی, that is important. کوئی بھی ہو, کوئی بھی مشکل ہے, جیسے راز صاحب نے بولا, you have to face it. You cannot run away from any challenge or any this کیا بولتے ہیں اس کو, any competition as such. Stay positive. جو ہوگا اللہ اوپر ہے, وہ کر لے گا. تھینک یو ڈاکٹر عبد الماجد صاحب, آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ کا بہت بہت شکریہ. جہانگیر صاحب, آپ شو میں آئے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے بات کر کے. اس موضوع پر اور بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, ہر پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے, اور آج ہمارے پروگرام کا وقت اس ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو, اور پرٹیکولرلی جو یوتھ ہمیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتا ہے, ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایز پر اسٹیٹس, ایز پر ڈیٹا اویلیبل, ہر سوسائڈ سے 135 پیپل افیکٹ ہو جاتے ہیں. ان میں آپ کے ماں باپ, بھائی بہن, پڑوسی اور رشتہ دار آتے ہیں. اور کچھ بچے اسٹڈیز کے حساب سے, کچھ بچے اس ایج گروپ میں آپ کے ریلیشن میں, آپ کے آس پڑوس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لائف کا یہ ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے, اور وہ آگے پھر پرفارم بھی نہیں کر پاتے, ان کی لائف تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی سوسائڈ کرنے والا جس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سوسائڈ کر رہا ہوں تو میں سب کچھ ختم کر رہا ہوں اپنے لیے, تو وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا, وہ پورے فیملی کے لیے کر رہا ہے, پوری سوسائٹی کے لیے ایک بہت برا ایک داغ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میری سب سے گزارش یہی ہے, اپنی طرف سے, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, جہانگیر صاحب کی طرف سے بھی, پلیز ایسا خیال بھی مت کبھی لائیے. چیلنجز لائف میں آ جاتے ہیں, اور ان چیلنجز کو مقابلہ کر کے پار کرنے میں ہی زندگی کا مزہ ہے. اگر پلیٹ پہ مل جائے تو لائف نہیں کیک ہو جاتا ہے. تو اسی ریمارک کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. Suicide is not an answer. Suicide is not an answer. Thank you, sir.